أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں اور بچیوں اور محترم خواتین، محترم محترم، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے کہ ایسی بابرکت مجلسوں میں اللہ پاک نے ہم سب کو آنے کی توفیق دی ہے اور بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اور اس میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ بے انتہا قبول فرماوے اور ہم سب کے لیے آخرت میں نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بناوے۔ دیکھو الحمدللہ باتیں تو ان معصوم بچے اور بچیوں کی زبان مبارک اور معصوم زبانوں سے ہم سنی ہیں، خالی ہم نے سنا ہی نہیں ہے بلکہ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اصل سننا سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ اصل میں ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے میں ان تمام بچے اور بچیوں کے بہترین اور بہت ہی ان کی فکریں اور بہت ہی ان کی محنتوں کے اعتبار سے جنہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا ہے، میں انہی باتوں کی تائید کرتا ہوں اور انہی باتوں کے لیے ہم سب عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان معصوم بچوں کی معصوم زبانوں سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے ہم سب ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ لیکن یہاں بیٹھ کر اس مسجد میں بیٹھ کر مجھے بلال حبشی کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور بلال حبشی جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں وہ مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ کے پیارے نبی جب خواب میں ایک دفعہ نظر آئے اور کہا بلال کبھی آتے ہی نہیں ہو، کبھی ہم سے ملنے نہیں آتے ہو، تو بلال حبشی سفر کر کے مدینہ پہنچے ہیں۔ تو حضرت بلال جب وہاں پہنچے تو وہاں پر سب نے درخواست کی، ارے بلال وہ اذان تو سناؤ جو نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال نے عذر کر دیا کہ میں وہ نہیں سنا سکتا، وہ اذان نہیں دے سکتا۔ سب نے اصرار کیا، آخر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے درخواست کی، امام حسن اور حسین نے۔ تو حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کیے تو پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے، پورے مدینے میں تہلکہ مچ جاتا ہے کہ آج تو حضور کے زمانے کی اذان ہو رہی ہے۔ تو عورتیں تب روتے ہوئے گھروں سے نکل پڑی، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نبی کے زمانے کی آواز سن کر وہاں سے نکل پڑے اور اپنے ماں سے کہا کہ اماں جلدی کرو، مسجد نبی میں چلو، حضرت بلال تو آ گئے اور اللہ کے نبی بھی آ گئے ہیں، آج ہم بلال کو اپنے نبی کی زیارت کریں گے۔ جب حضرت بلال نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو گشی کھا کر گر جاتے ہیں۔ پوچھا گیا بلال کیا بات ہے؟ یوں کہ میں جب اللہ کے پیارے نبی کی موجودگی میں اذان دیا کرتا تھا تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا پر پہنچتا تھا تو میں اشارہ کرتا تھا یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج میں اس جگہ کو خالی دیکھ رہا ہوں۔ ارے یہاں اس مسجد اور اس مکتب اور اس مدرسے اور اس علاقے کے لیے جو ہستیاں ایک کونے میں اور دو کونے میں وہ ہستیاں موجود تھی جن کی باغ لگائے ہوئے تھے، آج ان کی کھلائیں نظر آ رہی ہے۔ یہ باغ، یہ دوست بزرگوں، یہ چمن کے پھول اور یہ باغ جو ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، ان مرحومین کی میری مراد حاجی موسیٰ صاحب اور حاجی عیسیٰ صاحب ان مرحومین کے راتوں کی آہوزاری کا نتیجہ ہے۔ ان کے
دونوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ اس بات کو انہوں نے اپنے آنسوؤں سے، جیسے زمین کے لوگ ٹوبیلوں سے، فواروں سے اپنے زمین کو گیلی کر کے بھگو کر کے فصلیں قائم کرتے ہیں، ان بزرگوں نے مرحومین نے راتوں کو رو کر اس بات کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ آج کا پروگرام اور آج کی اس پروگرام کی ساری حقیقت میرے بھائی، اس کا اجر و ثواب پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً حاجی موسیٰ صاحب اور حاجی عیسیٰ صاحب کے جو مرحوم کے لیے، ہم ان کے لیے اس اشارے ثواب کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مرحومین کی روحوں کو خوش فرما کر کے اللہ پاک اپنے جنت کے اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ نصیب فرما کر کے اور ان کی روحوں کو خوش ہو کر کے ہمارے اس بات کو پھولنے کا اللہ پاک دوستوں میرے کو ذریعہ بنا دے۔ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ محترم دوستوں بزرگوں، اصل میں ہمارے ہم سب کے لیے تعلیم و تربیت کے 4 دور گزرتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے 4 دور گزرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دور ہوتا ہے میرے بھائیوں، بچے کا ماں کی گود ہے۔ ہماری ماں جب نیک دوستوں ہوں گی، ہم دوستوں بزرگوں خود نیک ہوں گے تو ہماری گودوں میں پلنے والے اولاد دوستوں بزرگوں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، اور دوسرے جتنے اللہ والے گزرے ہیں نا ان کی مائیں نیک تھی۔ اس لیے تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مرحلہ ماں کی گود ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کر دوستوں بات کو مختصر کروں گا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، مکتب میں پڑھنے والے تھے، پڑھ رہے تھے، اس وقت میں مکتب سے پڑھ کر گھر آئے، ماں سے پوچھا، اے ماں مجھے بھوک لگی ہے، فطرت ہے بچہ کہتا ماں ہی کو کہتا ہے، ماں کے پاس میں آ کر کہتے ہیں ماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دے۔ تو ماں کیا کہتی ہے، اے قطب الدین میں نہیں کھلا سکتی، کھانا تو اللہ کھلائیں گے۔ تو پھر ماں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یوں کہا بیٹا وضو کر لے۔ وضو کر کے پھر پوچھا ماں اب کیا کروں؟ یوں کہا 2 رکعت نفل پڑھ اور اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے کھانا کھلا دے۔ ماں نے جب یہ سب کہا، بچے نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ سے دعا کی، اور جب دعا کرنے کے بعد میں اب ماں سے کہتا ماں اب کیا کروں؟ یوں کا تلاش کرو، اللہ کہیں تیرے لیے روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ اب بچہ پھر کے دیکھتا ہے کھانا بنا ہوا ہے، کھا کر سو جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے۔ بہرحال روزانہ یہی عمل چلتا رہا اور اس بچے کا یقین ماں باپ سے مانگنے کے بجائے، مخلوق سے لینے کے بجائے خالق سے یقین جڑنے لگا۔ ایک دن ماں کہیں تقریب میں چلی گئی، کہیں کسی رشتہ داروں میں چلی گئی اور بچے کے لیے کھانا بنانا بھول گئی۔ اب وہ بچہ گھر پر آیا، وضو کیا، نفل پڑھی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ آج تو میری ماں بھی گھر پہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، اے اللہ مجھے تو روزی کھلا دے۔ یہ بچہ دعا کر کے، اور ادھر ماں کو فکر ہو گئی، ماں کو ادھر فکر ہوئی آج میرے بچے کا یقین بگڑ جائے گا، تو ماں کو یاد آنے پر وہاں سے جلدی سے دوڑی اور راستے میں آ کر دعا کر رہی ہے، یا اللہ میرے بچے کا بنا بنایا کہ یقین آج بگڑ جائے گا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ تو میرے بچے کا بنا بنایا یقین کو مت بگاڑنا، یا اللہ تو لاز رکھ لے اس بچے کے یقین کی، اللہ تو حفاظت کر لے۔ ماں روتی ہوئی آ رہی ہے، گھر آ کر دیکھا بچہ نیند میں سویا ہوا ہے، اور اٹھا کر اور بچے کو گلے لگایا، چوما اور چاٹا، پیار کیا اور کہا بیٹا قطب الدین آج تجھے تو بہت بڑی بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا ماں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، اے اماں آج تو مجھے اللہ نے ایسا کھانا کھلایا ہے، ایسی اللہ پاک نے مجھے روزی دی
اور ایسی پاکیزہ زندگی ان کو اپنائی. جب دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے دنیا سے جانے سے پہلے 4 نصیحتیں 4 باتیں کہہ کر دنیا سے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بات یہ کہہ کے جا رہے ہیں، اے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. دوسری نصیحت یہ کر رہے ہیں، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی زندگی میں عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی نگاہ کسی ماں بیٹی پر غلط نیت سے نہ پڑی ہو. یہ 4 نصیحتیں کر کے یہ اللہ کا ولی دنیا سے پردہ فرما گیا. اب جب یہ جنازہ رکھا ہوا ہے اور پورا مجمع جمع ہے، جب یہ 4 نصیحتیں سنائی گئی تو کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے. جنازہ رکھا ہوا ہے، آدھا دن گزر گیا، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے. جب آدھا دن گزر گیا تو ایک آدمی گدے ہوئے اور چادر اڑے ہوئے آ رہا ہے اور آ کر کے اور اس اللہ والے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یوں کہا کہ اللہ کے ولی تو دنیا سے چلا گیا، تجھے کیا ملا کہ تو نے میرے عمل کو ظاہر کر دیا؟ تمہیں کیا ملا؟ لیکن میں نے دیکھا اگر میں اپنے عمل کو چھپاتا ہوں، آج تیرا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، اور اگر میں تیرا جنازہ پڑھاتا تو میرا عمل ظاہر ہو رہا ہے. بہرحال وہ رو کے آنسو ٹپکا کے اور یوں کہا، لوگوں صفے بناؤ. الحمدللہ یہ چاروں چیزیں چاروں باتیں میرے اندر پائی جا رہی ہے. زندگی میں میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، زندگی میں کبھی میری عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، اور زندگی میں میں نے کبھی ماں بیٹی پر غلط نیت سے نگاہ نہ ڈالی. یہ دوست لوگوں شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ وقت کا بادشاہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محترم دوستو بزرگوں، جب ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اس ملک کے رہنے والے دوستو لوگوں بادشاہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور دوسرا مرحلہ دوستو یہ مکاتب دینیہ ہے. یہ مکاتب دینیہ دوستو بزرگوں کوئی معمولی نہیں ہے. آج گھر گھر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، ڈھانی ڈھانی دونوں دھرتی اور دوستو بزرگوں جگہ جگہ پر مکاتب قرآنیہ ہے. خدا کی قسم اللہ رب العزت ہمارے اس علاقوں کی اس مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ کی وجہ سے اللہ پاک نے دوستو ہماری زندگیوں میں یہ جو دین جھلک رہا ہے یہ اسی کی دین ہے. ہم اس کی قدر کرنا ہے دوستو بزرگوں ان مکاتب دینیہ کی. اس لیے دوسرا مرحلہ ماں کی گود کے بعد میں مکاتب دینیہ ہے، ان کی قدر کرنا ہے، ان کو بڑی نگاہوں سے دیکھنا ہے، اور ان کو دوستو بزرگوں ہم سے جتنا ہو تعاون کرنا ہے. اس لیے یا تم خود معلم بنو یا متعلم بنو یا ان کی مدد کرنے والے بنو، کم سے کم ان کو بڑی نگاہوں سے دیکھنے والے بنو. 5ویں قسم حدیث میں آتا ہے مت بننا، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو کے بیٹھو گے. اور تیسرا مرحلہ ہے مدارس عربیہ. جب ہماری عمر بڑھی، ہمارے بچوں کی عمر بڑھتی چلی گئی، مکاتب دینیہ کا نصاب پورا ہو گیا تو ہم انشاءاللہ مدارس عربیہ میں ان کو دوستو بزرگوں علم الہی کو سیکھنے اور سکھانے کا انتظام کریں گے. یہاں تعلیم و تربیت کا فکر کریں گے. اور اگر یہ مرحلہ بھی گزر گیا اور ہماری تعلیم و تربیت میں کمی رہ گئی تب دعوت و تبلیغ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم آپ دوست نہ مکاتب میں نہ مدارس میں نہ ماں کی گودوں میں ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہوا
تو اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ موت تک کھلا ہے، موت تک ہمیں اس میں انشاءاللہ دین، صحابہ بڑی عمر میں دین سیکھا ہے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی دوست بزرگوں اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اور یہ ساری محنتیں جو آج کے اس مکتب میں مجھے نظر آئی، یہ سب سے پہلے دوست بزرگوں یہاں کی خواتین کی فکریں ہیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو علم الہی کو سکھانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور ان کو تیار کر کے مکتب میں، مدرسے میں بھیج کر کے اور پیچھے شاید دعائیں کرتی ہے۔ اور دوسری محنت ہے کہ ان اساتذہ کی محنت ہے اور ان بچوں کی محنت ہے، اور جو دوست بزرگوں امت کے تینوں طبقوں کے اوپر الحمدللہ محنت ہوئی ہے، تو یہ یہاں سے تو اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ ان دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری ماں بہنیں دین اور علم الہی کو، دین کو سکھانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اس محنتوں کے ذریعے سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کا تعلق دینی مدارس اور مکاتب سے ہو جائے۔ کبھی بھی بچے کا کسی چھوٹے موٹے بہانے کی وجہ سے تعلیم سے ان کو سبق سے ناغہ نہیں کرنا ہے۔ ایک دن کے سبق ناغہ کرنے سے بچے کو 40 دن تک اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو ایک دن بھی سبق ناغہ نہ کریں، اس سے بچے کا ذہن بکھر جاتا ہے۔ اس کی فکر کرنا ہے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ دعوت کی محنت کے میدان میں جب نظام الدین سے ایک بہت بڑے گجرات کے اجتماع میں پہنچے، جب بیان کرنے کے لیے بیٹھے، قرآن کی ایک آیت پڑھی اور رونے لگے۔ پوچھا حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یوں کہا یہ آیت پڑھ کر آج مجھے میری ماں یاد آ گئی ہے، جیسے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو اپنی ماں پڑھائی کے زمانے میں ماں یاد آئی۔ پھر وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئے، لیکن ماں نے دروازہ نہیں کھولا۔ 2 سال کے بعد میں گھر جاتے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، لیکن ماں کیسی قربانی دے رہی ہے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر کے، اور ماں اتنی قربانی کہ یہ بچہ یتیم تھا، باپ نہیں تھے، لیکن ماں کے دل کا جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن ماں نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے اور یوں کہا کون سا بایزید بستامی ہے؟ میرا بستامی تو علم الہی کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، میں نہیں جانتی تو کون سا بایزید بستامی ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب ماں نے اپنے دلوں پہ پتھر رکھے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ماں بہنیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب اور مدارس دینیہ میں بھیجتی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ ارے بچہ، ماں جب رات کو سوتی ہے، کھانا کھاتے وقت بھی اپنا بچہ یاد آتا ہے کہ میرے بچے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، وہ نوارا لیتی ہے، منہ تک لے جاتی ہے۔ پھر اپنا بچہ جو مدارس اور مکاتب میں پڑھ رہا ہے، وہ ماں پھر اپنے دل کے دریا اڑتی ہے، روتی ہے، اور پھر وہ جیسے کر کے کھانا کھاتی ہے۔ اب سونے کا وقت آتا ہے، کبھی موسم بگڑتا ہے، کبھی برساتیں آتی ہے، کبھی سردی پڑتی ہے، تو ماں کو اپنی سردی بھول جاتی ہے، ماں اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہے، اور اپنا بچے کے لیے روتی ہے کہ میرا بچہ پتہ نہیں سردی میں ہے، پتہ نہیں میرے بچے نے کھانا کھایا ہے نہیں، میرے بچے کا لائٹ کر دے میرے بچے۔ یہ کوئی قربانی معمولی نہیں ہے۔ اللہ اس قربانی کی وجہ سے انشاءاللہ انہی معصوم بچوں میں سے دوست بزرگ کو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پیدا کریں گے، انہی بچوں میں سے اشرف علی تھانوی پیدا ہوں گے، انہی بچوں میں سے حسین احمد مدنی پیدا ہوں گے، انہی بچوں میں سے انور شاہ کشمیری پیدا ہوں گے۔ کتنے اللہ والے پیدا ہوئے ہم نہیں جانتے۔ ساری اس امت کے ایک ایک فرد اور ایک ایک مرد میں بچوں میں اللہ نے یہ ساری صلاحیتیں چھپا رکھی ہے۔ کون مفسر قرآن بنے گا، کون حافظ قرآن بنے گا، کون عالم دین بنے گا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اسی لیے ان محنتوں کو ہمیں
اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. اس لیے ہماری دوستوں جتنی جو محنتیں ہو رہی ہے مدارس کی، مکاتب کی، دعوت و تبلیغ کی، جمعیت کی، جماعتوں کی، خانقاہی نظام کی، ان ساری محنتوں سے اپنے آپ کو جڑنا ہے، ورنہ وقت بڑا نازک آ چکا ہے. اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو میرے بھائی دین کو بچانا ہے، ان مدارس دینیا سے جڑنا پڑے گا. ورنہ ہم ایک اپنے علاقوں میں ایمان سوز ہمیں اور اپنے بچوں کی زبانوں سے کفریہ کلمات اور ان کے نعرے لگ رہے ہیں. ہماری جماعت وہاں موپاڑی میں پہنچے اور ان کا جوڑ تھا، بمبئی کی جماعت کام کر رہی تھی، تو امیر صاحب نے آ کر کہا مولوی صاحب ان سارے مجمع کے سامنے رکھو. ہم جب صبح ملاقات میں گئے تو مسلمانوں کے بچے، ان کو مسلمان دیکھا تھا، مسلمان کے بچے دیکھے تھے. جب اسکول سے ہم نکلے جہاں کوئی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہے، عصری تعلیم، لیکن وہاں پر دوستوں بزرگوں باطل نے یہ اسکیم لگا رکھی ہے کہ مسلمانوں کے ایک ایک بچے کی اندر سے ایمان سے کھوکھلا کر دو، پھر کوئی ہمارا کام بن جائے گا. یہی مسلمانوں کے بچے جب اسکول سے نکل رہے تھے شری رام کا نعرہ لگاتے ہم نے اپنے اقاموں سے سنا ہے. وہ کفریہ کلمات کہتے ہم نے سنا ہے. ہم نے کہا بیٹا تو صبح دیکھ تو مسلمان کا لڑکا، کوئی کہتا میرا محمد فاروق ہے، کوئی کہتا میرا نام عبداللہ ہے. صبح تو ہم آپ سے ملے تھے تو تم مسلمانوں کے بچے نظر آ رہے تھے، تمہاری زبان سے یہ کیسے کلمات آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہی کہا جا رہا ہے. افسوس ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ مل کر اس باطل کا ایسا مقابلہ کریں کہ ہماری مدارس مضبوط ہو جائیں، ہمارے مکاتب مضبوط ہو جائیں، ہماری دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہو جائے اور ہمارے گھروں میں جو شعور کو سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا ہمارے بچے گھر میں آئے، ہم ان سے صحیح سورہ فاتحہ سیکھیں. تو بہرحال میں نہیں کہہ رہا تھا، مولانا عمر صاحب پالن پوری جب اس آیت کو پڑھ کر رونے لگے، پوچھا کیا بات ہے؟ یوں کہا مجھے میری ماں یاد آ گئی. میں جب مکتب سے گھر آتا تھا تو میری ماں مجھ سے پوچھتی تھی عمر سنا آج تو اپنے مکتب اور مدرسے میں استاد سے کیا پڑھ کے آیا ہے؟ میں حدیثیں سناتا، قرآن سناتا، سبق سناتا اور ماں خوش ہوتی. اور وہ مائیں جس کی دوستوں جب ان کی گودیں ہری بھری دین سے تھی، ان کے گودوں میں پلنے والی اولاد زکریا رحمۃ اللہ حضرت مولانا شیخ زکریا جیسے پیدا ہوئے. ایک مرتبہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ 29ویں رمضان کو قرآن مکمل کر کے گھر آئے تو ماں اور گھر کی مستورات نے یوں کہا زکریا آج تو تیرے آنے سے ہم بہت خوش ہیں اور بہت ہم خوشی منا رہے ہیں. یوں کہا کیا بات ہے؟ یوں کہا ہم تو یہ سوچ رہی ہے آج زکریا آئے گا اور ہمیں بھی اللہ کا کلام تراویح میں سنائے گا. اب حضرت شیخ زکریا نے کہا میں تو 29 دن تو تھک کے آیا ہوں، اب گھر کی مستورات نے کہا کہ قرآن سنانا ہے تو چلو اب 2 ہی رکعتوں میں پورا قرآن سنا دوں گا. ماں کو، بہن کو، گھر والی سب کو پیچھے کھڑا کیا اور قرآن سنانا شروع کیا اور 2 رکعت میں پورے قرآن سنا دیا. دیکھا تو کہا اب تم سب تھک جائے گی. پیچھے دیکھا تو مستورات یوں کی بھری ہے اور یوں کہا زکریا، یوں کہا اب اور سنو گی؟ یوں کہا بیٹا ہم تو سوچ رہی تھی، ماں کہہ رہی ہے، گھر کی مستورات کہہ رہی ہے، بیٹا ہم تو یوں سوچ رہی تھی کہ زکریا ایک ہی رکعت میں پورا قرآن سنائے گا، تم نے تو 2 رکعتوں میں پورا قرآن سنایا ہے. کیا مائیں تھی! آج تو ہم بہانہ کر رہی ہے، ہم سوچتی ہیں روزہ کیسے رکھیں، طبیعت نہیں. ارے نہیں میری ماں بہنوں، ارے دوستوں بزرگوں، یہ وقت بار بار نہیں آیا کرتے ہیں، اس لیے مبارک مہینہ آ رہا ہے. ہم انشاءاللہ روزوں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کے سنانے کا انتظام کریں گے اور ہم انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے رمضان کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور ان مکاتب دینیا کا اور مدارس عربیہ کا دین کے شعبوں کا انشاءاللہ ہم بھرپور اپنے اعتبار سے پوری انشاءاللہ مدد کریں گے. اور یہی ہماری فکروں سے، ہماری دعاؤں سے، ارے
ارے وہ ماں تھی جو اپنے گھر سے جب خاوند کمائی کے لیے نکلتا تھا تو وہ چاش کی نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی، اللہ میرا شوہر، میرا بھائی، میرا بیٹا حلال مزدوری کے لیے جا رہا ہے، اے اللہ تو برکت والی حلال روزی نصیب فرما کر، اور میرے شوہر کی، میرے بیٹے کی، میرے گھر والے کی، اے اللہ تو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اب ماں کہاں چلی گئی؟ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے کرنا ہے۔ اسی لیے ہمیں انشاءاللہ اپنے ایک ایک بچے کو، بچی کو علم الہی سے انشاءاللہ آشنا کرانا ہے، اور اس کی فکر کرنا ہے کس طریقے سے امت کے تینوں طبقوں میں ایک وقت میں جو دین کی محنت، تعلیم و تربیت کا انتظام ہو۔ اس لیے چھوٹے بچوں کا تعلق دینی مدارس اور مکاتب سے کرنا ہے۔ ماں بہنیں گھروں میں رہ کر شریعت سنت کی، قرآن کی تلاوت کی، علم الہی کی سیکھنے کا رہ کر انتظام کر کے، اور انشاءاللہ گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت سے انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو مزین کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا نیت ارادے کریں، اور بالغ مردوں کا تعلق مساجد سے ہو جاوے کہ ہمارا مسئلہ حل مسجد میں ہوگا، ہماری مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، کسی کو گھر سے بے گھر کرنا مقصد نہیں ہے، یہ تعلیم و تربیت کا نظام ہے۔ تو الحمدللہ مستورات کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں، مردوں کی جماعتیں بھی 4 مہینے اس وقت میں الحمدللہ، یہ جو ہندوؤں کا اجتماع، اس سے پہلے جب اجتماع ہوتا ہوا ہماری فلودی سے الحمدللہ 28 جماعتیں پورے فلودی سے 4 مہینے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئی ہے۔ مستورات کی جماعتیں 12 جماعتیں رمضان کے بعد میں چلے کی جماعتوں کے رخ آ چکے ہیں۔ ہم بھی نیت ارادے کریں انشاءاللہ 10 دن میں، 3 دن میں، چلے میں قواعد کے ہونے کے بعد میں انشاءاللہ وقت لگائیں گے، ہماری ایمانی سطح مضبوط ہوگی تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کریں گے، اپنی خود کی ذات سے بھی اس دین، پورے دین پر چلنے کی محنت اور فکر کریں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی لگانے کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.